بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے بی بی مریم کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ جب عمران کی زوجہ ان کی یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اپنے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن ان کا دھیان سارا رجحان لڑکی کی طرف ہی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو میں نے تیرے نام آزاد کیا کا مطلب یعنی کہ میں نے اس کو دین اسلام کے لیے وقف کیا، یہ دن کا جو ہے خدمت گزار بنے گا، دن کے کام کرے گا۔ جب بچی کو پیدا کیا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو بی بی مریم کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میں نے جو نظر مانی تھی وہ تو یہ تھا کہ میں جو بھی کچھ ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دوں گی، لیکن اب جب میں نے نظر مانی ہو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر میں اپنی نظر کو پورا ہی کروں گی، اور تو خوب جانتا ہے کہ جو بھی ہے میرے دل میں تو اس سے خوب واقف ہے کہ میرے نیت میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو نظر کروں گی، لیکن اگر جو لڑکی ہوئی ہے تو میں اس لڑکی کو بھی نظر کرتی ہوں اور اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو بعض علماء کرام کے نزدیک مفسرین کے نزدیک یہ طے ہوا کہ بچے کا نام پہلے دن ہی رکھنا چاہیے، 7ویں دن کا جو نام رکھنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن بچے کے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت فرض یا واجب میں نہیں ہے کہ پہلے دن ہی رکھا جائے گا یا 7ویں دن رکھا جائے گا یا 3رے دن یا 5ویں دن، کسی بھی دن نام رکھا جا سکتا ہے بچے کا، لیکن افضل جو آیا ہے اس آیت کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ بچے کا نام پہلے ہی دن رکھا جائے، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خبر لینے والا زکریا کو بنایا، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس پھل کو پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، اور اس واقعے میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ مسجد اقصی کے سمجھنے کے بڑے تھے، اس کے نگراں تھے، اور جب بی بی مریم کو نظر کر دی گیا تو ان کا حجرہ اس بیت المقدس میں وہیں بنایا گیا اور ان کی تربیت وہیں ہوئی، اور زکریا علیہ السلام ایک ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے رشتے میں خالو بھی لگتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور ان کی نگرانی میں بھی ہیں۔ اب جب زکریا علیہ السلام کبھی کبھار جب ان کے حجرے میں جاتے تو بن موسم کا پھل ان کے پاس پاتے، تو زکریا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ مریم یہ بن موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو پھر وہ کہنے لگیں کہ نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو جب زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بن موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا بی بی مریم نے کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے
اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کی اس طرح کی بات سنی کہ یہ پھل مجھے بن موسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، تو ان کی یہ نیکی اور پرہیزگاری دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش میری اولاد بھی ایسی ہو جو بہت نیک اور متقی ہو، یعنی کہ مریم جیسی۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور جب وہ نماز کی حالت میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی۔ یحییٰ یعنی کہ کون؟ جو تیرے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ نیک لوگوں میں ہوگا اور سردار ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام کو جب جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی تو اس وقت وہ بی بی مریم کو دیکھ کے دعا کر بیٹھے، لیکن جب بعد میں حالت بدلے، موقع بدلا، اور جب یہ خوشخبری سنی تو پھر کہنے لگے کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیوی میری بانجھ ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے زکریا علیہ السلام پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اگر تو جیسے کہتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں تو پھر اب یہ بتا کہ اگر جیسے میرے اب اولاد ہونے والی ہوگی تو پھر مجھے اس کے لیے کوئی نشانی بتا تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں خوشخبری قریب قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو 3 دن پہلے تیرے زبان پر خاموشی آ جائے گی، تو بات نہیں کر سکے گا اور صرف لوگوں کو اشارے میں سمجھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوب کثرت سے ذکر کر۔ اور اس میں اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہمیں کسی خوشخبری کا ملنے کا یقینی علم ہو جائے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا عبادت میں اضافہ کر دینا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تسبیح و ذکرات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ ہمارے گھر کی خاتون ہیں، وہ جن دورانی سے خوشخبری سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں اور نماز بھی ادا کریں اور شکرانے کے نفل بھی پڑھیں، اور اگر وہ اس حالت میں تکلیف میں نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ یہ نیت کریں اپنے آپ میں کہ ہمیں یہ خوشخبری ملنے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کی اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہی اچھے اور نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے بی بی مریم سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے نیک لوگوں میں سے چن لیا ہے اور تو سارے جہانوں کی عورتوں میں سب سے اچھی عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے، تو پھر تو اپنے رب کی اطاعت کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، نماز پڑھ اور سجدہ کر، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں جماعت کے ساتھ جب وہ رکوع کریں تو ان کے ساتھ رکوع بھی کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کو جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، یعنی کہ
ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ बीबी मरियम की हज़रत इमरान के दौर की, तो उस वक्त तुम नहीं थे मौजूद, और हम तुम्हें ये वही के ज़रिए तुम्हें पहुँचा रहे हैं। और जब ये बीबी मरियम के वाक़े के बाद जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त भी तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस सब का इल्म तुम जानते हो, जान रहे हो, तो कैसे? अल्लाह ताला की वही के ज़रिए। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में जी इज़्ज़त है, और वही मेरे मुकर्रबीन में से है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए ये पैगाम अपना पहुंचाया बीबी मरियम के पास कि अल्लाह ताला ने अब भी तुझे खुशखबरी दे दी है कि तेरे यहाँ बहुत जल्द औलाद होने वाली है जिसका नाम ईसा होगा, मसीह ईसा बिन मरियम होगा, और वो आखिरत में जी इज़्ज़त होगा और अल्लाह ताला का मुकर्रब होगा। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी, और नेक लोगों में से होगा। अल्लाह ताला ने ये निशानी बीबी मरियम को पहले ही बता दी थी कि जब वो पालने में होगा, यानी कि बहुत छोटा होगा, महीनों में होगा, तो बातें करेगा। गहवारे का मतलब यानी कि झूले में, पालने में जब होगा तो बातें करेगा, और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, इलाही मुझे लड़का कैसे होगा? यानी कि बीबी मरियम ने अपने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब कभी वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ कह देता है कि हो जा, और वो हो जाता है। बीबी मरियम ने कहा कि जब मैं तो एक हुजरे में ही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, और मैं कभी बाहर भी नहीं निकली हूँ, ना मेरे हुजरे में कोई मर्द आया है, ना कि मेरी शादी हुई, ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है, तो अब मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी, कैसे मुमकिन है? तो जिब्रील अमीन ने बताया उनको कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो बस इतना कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है, वो जैसे चाहे पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसे लिखना और हिकमत और तौरात इंजिल सिखाया। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजिल, तौरात तो उनसे पहले आ चुकी थी, उसका भी इल्म अल्लाह ताला उनको अता करेगा, और इंजील उनके ऊपर बाकायदा नाजिल होगी। वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म में से मैं मादरजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। यहाँ पर ये जी मफ़हूम बात है कि ये डायरेक्ट ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल से फरमा रहे हैं, या अल्लाह ताला बीबी मरियम को बता रहे हैं ये बात कि वो ईसा अलैहिस्सलाम आके बनी इसराइल में से जो रसूल होगा वो कहेगा ऐसा आकर अपने लोगों से, क्या कहेगा कि मैं ये मौजज़ात के बारे में बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी का परिंदा बनाते हैं, उसमें फूंक मारते हैं तो वो ज़िंदा हो जाता है। जो मादरजात यानी कि औरतें जो अंधी होती हैं उनकी बिनाई को वापस लौटा देते हैं, और जो कोढ़ी के मरीज़ होते हैं, कोढ़ जिनकी कोढ़ हो जाती है, वो जो खाल टपकती है रस कर निकलती है उसे कोढ़ की बीमार कहते हैं, तो उसको शिफायाब करते हैं और मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं। और दूसरा क्या, जो तुम खाते हो अपने घरों में और जो तुमने छुपा के रखा ज़ख़ीरा किया वो सब ईसा अलैहिस्सलाम बता सकते हैं कि तुमने अपनी क्या खाया है और तुमने अपने घर में कितना कितना क्या क्या ज़ख़ीरा किया है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी निशानियाँ हैं। अगर तुम अक्ल रखने वाले होगे तो ईमान ले आओगे। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज़ वो चीज़ें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। ईसा अलैहिस्सलाम के ही जुमले हैं जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं तौरात की तस्दीक करने के लिए आया हूँ कि तौरात जो उतरी वो वाकई में एक आसमानी किताब है, और
میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تمہیں وہ چیزیں تمہارے اوپر حلال کر دوں جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں اور داؤد علیہ السلام کے وقت میں جو حرام کر دی گئی تھی چیزیں بنی اسرائیل کی قوموں پر، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حلال کرنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے رب کی نشانی لایا ہوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس سے ڈرو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہوں اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے جب ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو اب میرے ساتھ ہے؟ تو حواری جو تھے یعنی کہ ان کے ساتھی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے کر آئے آپ پر اور آپ کے اللہ پر، آپ گواہ رہیے گا کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ گواہ کس پر رہیے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہ حواریوں کے جملے جو حواریوں نے کہا تھا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ کافروں نے جو مکر کیا اس کے لیے ایک الگ سے نشست رکھیں گے، جو اس کو ہم تفصیلی بیان بتائیں گے۔ ابھی ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ترجمے کے، کہ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی اور جو اللہ نے کی، اور وہ مکر ان کا کیا تھا جو کافروں نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی کہ اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ یہاں پر یہ اس آیت کے ساتھ بہتر ہے کہ اس قصے کو مکمل کر ہی دیا جائے کہ کافروں نے کیا مکر کیا تھا۔ کافروں کا یہ مکر تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام دینے سے نہ رکے اور وہ اپنے اس پیغام میں، اپنے اس تبلیغ میں گامزن رہے، مستقل جد و جہد کرتے رہے اپنے اسلام کے بلند کرنے میں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں، تو کافر لوگ جب ان سے تنگ آ گئے تو کافروں نے روم کی فورس کے ساتھ مل کر ان کی مدد لے کر یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو جب اس کی بھنک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، اب یہ لوگ تو میری جان پر لینے پر آ گئے، اب میری جان پر آ گئی ہے، تو ابھی تو ہی مددگار ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، میں اپنی جانب تجھے اپنے پاس بلانے والا ہوں، اور قیامت کے دن تک کے لیے میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا کہ جیسے کہ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ جیسے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو تمہیں بھی موت آنی ہے، تو اس کا مطلب پھر تمہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اب جب یہ کافروں نے یہ مکر کھیلی کہ ان کو یقین دلا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی بات مان لیں گے، صبح ہوتے ہی ہم سب مل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام رات میں بے فکر تھے اپنے، لیکن بے فکری کے حالت میں جب ان کو
پتہ چل گیا کہ میری جان پر آ گئی ہے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہاں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا. اب کافروں کا مگر کیا تھا کہ ان کو تو یہ جھوٹ بول دیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں گے. اور اب جب وہ روم کی فورس کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ مل کر رات کے وقت جب ان کے گھر پر اٹیک کرنے والے تھے تو جو 12 حواریوں تھے 12 حواریوں میں سے ایک حواری کو پہلے گھر کے اندر داخل کیا کہ تم پہلے جائزہ لو کہ وہ گھر میں ہیں بھی یا نہیں ہیں, اگر گھر میں ہیں سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں اور کس جانب ہیں, تاکہ ہمیں حملہ کرتے ہوئے کوئی پریشانی درپیش نہ ہو. تو اب وہ حواری تھا تو اس کے گھر کے اندر داخلہ آسانی سے ہو سکتا تھا, تو وہ اس لیے اس کو پہلے بھیجا. جب وہ گھر کے اندر پہلے داخل ہو گیا تو اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنے پاس. تو اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی کہ اس حواری کے خلیوں کو بدل کر بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی شبیہ دے کر چھوڑ دیا گھر میں. تو جب پیچھے سے فوج آئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس حواری کو کہ یہ عیسیٰ جیسے حلیے میں ہے, عیسیٰ علیہ السلام جیسے حلیے میں, تو اسی حواری کو گرفتار کیا اور اسی کو لے جا کے صلیب پر چڑھا دیا. تو ابھی یہاں پر جو ہے نا یہ روایتوں میں آ رہا ہے, قرآن پاک میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی آگے صحیح وضاحت فرمائیں گے, بتائیں گے. لیکن ابھی روایتوں میں یہ ہے, اچھا یہ تفصیل سے بھی نہیں ہے اتنا اس بارے میں قرآن پاک میں بھی, کہ جب اس حواری کو موت آ گئی تو اس سے وہ واپس اپنے جسم میں واپس آ گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر یہ پتہ چل گیا فرق کہ یہ ہم نے عیسیٰ کو نہیں کسی دوسرے شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو یہ بہت سارے لوگ اسی تزلزل میں ہیں کہ آیا کہ ہم نے عیسیٰ کو ہی پھانسی دی ہے یا اس حواری کو. تو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا تھا, اور بعض کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ شخص اپنی اصل حالت میں نہیں آیا تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ ابھی تک اسی میں ہیں کہ پھانسی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن جیسے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس قیامت میں واپس آئیں گے, قیامت سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پروسیس سے قانون ہے کہ موت آنی ہے ہر جاندار کو, تو وہ اس پروسیس کو جب پورا کرنے کے لیے آئیں گے تو اس سے ہمیں یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے واپس, وہ آئیں گے. اور وہ شخص کا کوئی معلوم نہیں کہ وہ اپنی حالت میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ہماری کتاب نے, ہمارے اللہ نے ہمیں جو بتایا ہمیں اسی پر علم رکھنا چاہیے.